30ویں پارے کی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ جس مشن کو لے کر آئے تھے اللہ نے اس مشن کی تکمیل کر دی ہے۔ باقی دنیا میں اسلام پھیلانا اب آپ کی امت کی ذمہ داری ہے، آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ ایک وہ دور تھا جب 13 سال مکہ میں کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور قرآن کہتا تھا قل انما اعظکم بواحدہ، تم میری مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ حضرت بلال کو اس وقت گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت خباب ابن ارت کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، اور آپ کی دعوت بہت صاف ستھری دعوت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کی کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آیا، میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو سارے پیغمبر لاتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بہت زیادہ مخالفت ہوئی، بہت زیادہ مخالفت، آپ سب تاریخ سے آشنا ہیں، سیرت سے آشنا ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، تم اکیلے بھی غور کرو، دو آدمی مل کے بھی غور کرو، جماعت در جماعت بھی آپس میں مذاکرہ کرو، اور دیکھو سوچو کہ تمہارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے 40 سال تمہارے ساتھ گزار دیے، دیوانے تو نہیں ہے، جنون تو نہیں ہو گیا ان کو؟ جب انسان پوری قوم سے ہٹ کے بات کرتا ہے، لوگ مخالفت کر رہے ہوں اور اپنے دعوے پہ ڈٹے رہے، تو 3 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو اس کو جنون لاحق ہوتا ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، یا اس کی کوئی لالچ ہوتی ہے، اسے کہیں سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، یا وہ برحق ہوتا ہے، تیسرا چوتھا کوئی احتمال نہیں ہوتا اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سب غور کرو کہ میں تمہارے ساتھ 40 سال میں نے گزار دیے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے جو علاقے ہیں وہ تو گاؤں کی شکل میں ہوتے تھے، لوگ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ 40 سال تک میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو عقل کے خلاف ہو، جس میں لوگ کہیں کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، تو اچانک میں ایسے باتیں کیسے شروع کر سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کرتے ہیں، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اس سے پہلے حضرت ابوبکر کی امارت میں آپ نے حج کروایا۔ تو اس دن عرفہ کا دن وہ تھا کہ اس سے زیادہ کراؤڈ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے یا اس سے بعد میں کبھی جمع نہیں ہوا، کیونکہ جس کو اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو دنیا بھر سے، عرب کے مختلف قبائل سے سارے قافلے آنے لگے، اور اس زمانے کے لحاظ سے 1,00,000 سوا لاکھ یہ بہت بڑی آبادی ہوتی تھی، اس کراؤڈ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ہم حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بیت اللہ کا استلام کرنے کے لیے گئے تو رش میں اتنا پھنس گئے، اور گرمی سے اور کراؤڈ سے آپ کے ناک سے خون آنے لگا، نفسی پھوٹ گئی، تو آپ کے شاگرد آپ کو اٹھا کے لے کر گئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس دور میں بھی اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینا یا استلام کرنا آسان نہیں تھا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو دیا، وہ اسلام کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔